میرا نام سلطان ہے اور یہ میری زندگی کے سچے خوفناک واقعات ہیں۔ ہمارے گھر میں سب لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے، یعنی دادا دادی، امی ابو اور چچا چچی۔ چاچو کے 5 بیٹے بیٹیاں تھیں، جبکہ میں اکلوتا تھا، لیکن ہم سب اکٹھے ہی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن گھر کے کسی نہ کسی حصے میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن سب اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ میرے دادا ابو فوج میں رہ چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دادا ابو حافظ قرآن بھی تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، یہ گھر دادا ابو نے آج سے تقریباً 55 سال پہلے بنوایا تھا۔ تب سے اب تک گھر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہے۔ جب میری عمر 10-11 سال تھی، میں امی ابو کے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور رات کے 2 بجے کے وقت صحن میں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک رات میری بڑی کزن اٹھی، شاید اسے پانی پینا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے صحن میں کوئی نظر آیا، لیکن صحن کی لائٹ آف تھی اور چاند کی روشنی میں وہ پہچان نہ سکی کہ کون تھا۔ جب وہ لائٹ آن کرنے لگی تو اسے وہ چیز کچن میں جاتی ہوئی نظر آئی، لیکن لائٹ آن کرنے پر اسے ایک دھچکا سا لگا کہ کچن کا دروازہ تو بند تھا، اور بغیر دروازہ کھولے آخر کوئی اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے امی ابو کو فوراً جگایا۔ جب وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس واقعے سے ہم سب بچے کافی ڈر گئے، لیکن بڑوں پر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، جس کا پتہ ہمیں بعد میں چلا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک رات میری آنکھ کھلی پیاس لگنے کی وجہ سے، تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ گھر کی تمام لائٹس آف تھیں۔ چاند کی ہلکی سی روشنی کمرے کے دروازے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کی دوسری طرف، جہاں میرے پاؤں تھے، وہاں نیچے زمین پر کوئی بیٹھا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میری امی ہیں، کیونکہ اتنے لمبے بال کسی عورت کے ہی ہو سکتے ہیں۔ میں چارپائی سے اترا اور اس کی طرف چلنے لگا، لیکن 2 قدم چل کر میں رک گیا، کیونکہ مجھے کمرے کی دوسری طرف امی کی چارپائی پر امی سوتی ہوئی نظر آ گئی تھی، اور اب میرا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس چیز نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ سارے چہرے پر بال ہی بال تھے۔ میں چیخنے لگا۔ ابو دوسری طرف لیٹے ہوئے تھے، چارپائی سے اٹھ کر فوراً آئے اور انہوں نے لائٹ آن کی، لیکن میں آنکھیں بند کیے چیخے جا رہا تھا۔ ابو نے مجھے پکڑا اور کہنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں کھولی تو امی ابو دونوں میرے پاس کھڑے تھے۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ پھر ابو نے میرے تسلی کے لیے پورا گھر دیکھ لیا، مگر کوئی نہ ملا۔ اس واقعے کو اگلے دن میں نے دادی کو بتایا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سب بہت ڈرا دینے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں جنات وغیرہ رہتے ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس واقعے نے ہم بچوں کو ڈرا کر رکھ دیا۔ گرمیاں ختم ہو گئی تھی، سردیوں کے شروع کے دن تھے۔ چاچو فوج میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت وہ فوج میں ڈیوٹی پر تھے۔ میں، میری امی، چچی اور باقی سب کزن ایک ہی کمرے میں تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ امی اور چچی باتیں کر رہی تھی اور ہم سب کزن کھیل رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زور سے بند ہو گیا۔ پہلے ہم سمجھے کہ دادا ابو یا دادی ان میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر سوچا اگر وہ ہوتے تو کوئی کمرے میں لازمی آتے۔ ہم سب باہر نکلے، صحن کی لائٹ آن کی اور دادا ابو کے کمرے میں گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ پورا گھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میری امی اور چچی نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ اگلے دن جب ہم نے یہ بات دادا ابو کو بتائی تو دادا ابو نے کہا، تم سب کو جو جو قرآنی آیات یاد کروائی ہیں میں نے، وہ سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب سے دادا ابو ہمیں قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی تھی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔
آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میری عمر 13 سال ہوئی تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی۔ اب دوبارہ سے اسی طرح کے واقعات ہونے لگے۔ روز رات کو 12-1 بجے چھت پر کوئی بھاگتا تھا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو گھر پر ہوتے تھے۔ چاچو چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن ویسے ہی سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث کر رہے تھے۔ پھر چچی نے مجھے بتایا کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے پوچھا تو امی کہتی ہیں کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن وہ اکیلی سو رہی تھی تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے لگے اس کے سر پر۔ تو امی کہتی ہے میں ڈر گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سالن والی دیگچی چولہے سے خود ہی زمین پر گری اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھ دی تھی، وہ پلیٹ بھی خود بخود الٹی ہو گئی۔ تقریباً کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے کے بعد دادی بھی فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پر تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے، اور جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا، اور وہاں اب صرف میں اور امی ابو رہنے لگے۔ گھر میں رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں جو کہ بہت آہستہ آہستہ ہوتی تھیں، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ ایک صبح میں اٹھا تو کیا دیکھا، ابو اور امی بہت پریشان تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات کو کمرے کے باہر خون دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں تھا خون، تو بتایا کہ میرے کمرے اور ان کے کمرے کے درمیان میں، وہاں پر خون تازہ تھا۔ میں نے کہا کوئی بلی تو کوئی جانور نہیں لائی؟ امی نے کہا کہ دروازے سب بند تھے اور یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے رات کو ہی وہ جگہ صاف کر دی تھی۔ انہی دنوں میں چچی کے ہاتھ پر کسی نے کاٹا، تب چچی سو رہی تھی، لیکن درد محسوس ہوا تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ دانتوں کے نشانات کسی انسان کے جیسے تھے۔ ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی، اس کے سامنے کوئی باہر سے بھاگتا ہوا تیزی سے اندر کی طرف آیا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ سمجھی کہ اس کی امی ہے جو باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اسی کمرے میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈر گئی اور وہ بھاگ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ دن میں بھی صحن میں پڑی ہوئی لکڑی کی چارپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب میری عمر 21 سال ہو گئی ہے اور ابھی بھی ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔